اپنے جملہ مرحومین کے حصول ثواب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام۔ اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام۔ اللهم ارزقنا محبة الحسين عليه السلام۔ اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام۔ اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك محمد وآل محمد۔ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم ملعونين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں ابا موجود ہیں، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
حسینیت یزیدیت یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات دعا ہے اللہ رب العزت منتظمین کی سلامت بچھائی اللہ کی تشریف آوری ذاکرین کا بیان حقیق کے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جہاں جہاں مجالس عذاب برپا ہو رہی ہیں اربعین حسینی کے حوالے سے جس جگہ جس مقام پر عزاداری کے جلوس نکل رہے ہیں مشی واق خصوصاً نجف سے کربلا جو مومنین مشی کر رہے ہیں کر چکے ہیں کربلا میں موجود ہیں تمام عزاداران کو شر شیطان و شر دشمنان سے محفوظ فرمائے عزاداری مظلوم کربلا اور عزاداران مظلوم کربلا کی حفاظت فرمائے دشمنان دین اور دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرمائے جو جھولیاں غیر آباد ہیں جناب رباب کی جھولی کا صدقہ ان کو آباد فرمائے جو بے گناہ قید ہیں ان کو رہائی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد جو مریض ہیں خصوصاً جن کے صحت کے لیے التماس دعا کی گئی ہے عامر حسنین کی والدہ مریض ہیں ایک خاتون ہیں جو کینسر کی مریضہ ہیں اس کے علاوہ وقاص شاہد مریض ہے اور جو لوگ مریض ہیں ایک اور مومنہ کے لیے کہا گیا مریضہ ہیں تمام کو بحق بیمار کربلا شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے وارث زمان حجت دوران امام زمان عجل اللہ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے سوائے غم حسین کے ہر غم سے محفوظ فرمائے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات جن کے سجدوں سے منور ہے جبین آفتاب کربلا والوں نے وہ عظیم کام کیا کہ جو نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد رہتی دنیا تک کوئی کر سکے گا جن کے سجدوں سے منور ہے جبین آفتاب میرے جذبوں کی عقیدت ان خدا والوں کے نام میری شہرت کا لہو نظر شہیدان وفا میرے حرفوں کی عبادت کربلا والوں کے نام رہتی دنیا تک دین اسلام کو حیات جاویدان بخشی حیات نو عطا کی کربلا والوں نے اور کل کی مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح محرم حسین ابن علی علیہ السلام کی مظلومیت کا مہینہ ہے امام کی مظلومیت کی علامت ہے یہ اربعین حسینی حسین کی فتح کا اعلان ہے اگر حسین ابن علی کو کربلا کے صحرا میں شہید کرنے کے بعد حسینیت مٹ گئی ہوتی تو پھر آج ہم حسینیت زندہ باد کا نعرہ نہ لگا رہے ہوتے اس حسینیت کے مشن کو پہنچایا ہے آنے والی نسلوں تک اس حسینیت کو زندہ باد کرایا ہے دو ہستیوں نے ایک مرد ہے ایک مستور ہے مرد کا نام سید سجاد ہے مستور کا نام زینب کبریٰ ہے آج گلی گلی محلے محلے شہر شہر گاؤں گاؤں حسین حسین کی جو صدا بلند ہو رہی ہے آج جو مسجدوں سے اذانوں کی آواز بلند ہو رہی ہے آج جو گھروں کے اندر رشتوں کی پہچان ہو رہی ہے آج اگر شریعت محمدی پر عمل ہو رہا ہے تو یہ حسین ابن علی کی محنت کا صدقہ ہے سید سجاد و زینب کبریٰ کی قربانیوں کا صدقہ ہے کیوں
کہ یزید فقط ایک شے کا دشمن یا ایک شے کا منکر نہیں تھا، پوری شریعت کا منکر تھا۔ یزید کو جو لوگ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ مسلمان تھا، ظاہراً مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا اور اسلام لانے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہاں پر میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس طرح وہ گھرانہ مسلمان ہوا، لیکن دربار شام میں جب یہ قافلہ پہنچتا ہے شراب کے نشے میں دھت ہو کر، وہ ملعون یہ شعر پڑھ رہا تھا، لائبت بنو ہاشم بالملک ما ملک عطا ولا وحی نزل۔ بنو ہاشم نے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے رسالت کا ڈھونگ رچایا تھا اور کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی وحی اتری، نہ کوئی رسالت ہے، نہ کوئی نبوت ہے، نہ کوئی شریعت ہے۔ کل اقتدار محمد کے پاس تھا، اس نے جو کچھ کہا شریعت بن گئی، آج اقتدار میرے پاس ہے، میں جو کچھ کہوں گا شریعت بن جائے گی۔ جس کو میں حلال کہوں گا وہ حلال رہے گا، جس کو میں حرام کہوں گا وہ حرام بن جائے گا۔ شریعت میری جوتی کی نوک پر ہے۔ اس وقت ایک آواز بلند ہوتی ہے کربلا میں اور کہا کہ اے کمینے، اے ملعون، اے شرابی، تو نے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں وہ کام کر کے جاؤں گا، وہ قربانی پیش کر کے جاؤں گا۔ حلال محمد حلال یوم القیامہ، حرام ہو حرام الی یوم القیامہ۔ جس کو میرے نانا نے حلال کیا تھا قیامت تک حلال رہے گا، جس کو میرے نانا نے حرام کیا تھا قیامت تک حرام رہے گا۔ پاسبان شریعت حسین ابن علی۔ کون حسین ابن علی؟ کس حسین ابن علی کا ذکر بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ وہ حسین جو بنا الہ الہ ہے، حسین حتیٰ کہ بنا الہ الہ است حسین، وہ حسین کو جو بنا الہ الہ ہے، وہ حسین بنا الہ الہ ہے، حسین بقا الہ الہ ہے، حسین گوہر انما ہے، حسین جوہر العطا ہے، حسین گوہر کل کفا ہے، حسین پاسبان شریعت ہے، حسین کشتی نجات ہے، حسین معیار شرافت ہے، حسین معراج عبادت ہے، حسین سر شہادت ہے، حسین رمز شہادت ہے، حسین چراغ ہدایت ہے، حسین پاسبان شریعت ہے، حسین قائد حریت ہے، حسین احترام آدمیت ہے، حسین محسن انسانیت ہے۔ اس حسین کا ذکر کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہیں، اس حسین کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہیں کہ جو حسین فقط ایک فرقے کا، ایک مسلک کا، ایک مذہب کا محسن نہیں بلکہ انسانیت کا محسن ہے۔ میں نے رات کو مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہر غیرت مند کے امام کا نام حسین ابن علی ہے۔ ہر وہ شخص کے جو باغیرت ہے، جو غیرت مند ہے، اس کے امام کا نام حسین ابن علی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ محنت ہے دو ہستیوں کی کہ آج شریعت، آج اسلام آباد ہے، آج مسجدیں آباد ہیں، آج شریعت مصطفیٰ کو کوئی خطرہ، کوئی پریشانی نہیں۔ کوئی وقت کا یزید اب آ کر اس یزید کی مانند یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی وحی نہیں اتری۔ کیوں کہ سید سجاد زینب کبریٰ کے خطبوں نے یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے مردباد کر دیا ہے۔ کسی یزید میں یہ ہمت نہیں ہے کہ آ کر وہ اقدام کرے یا وہ اقدام سوچنے کی کوشش کرے۔ یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے مردباد کر دیا ہے، حسینیت کو ہمیشہ کے لیے زندہ باد کر دیا ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ آج دنیا سمجھ رہی ہے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو۔ 40 کی جو واق چل رہی ہے، یہ واق دنیا میں حسینیت کی قطع عارف بن گئی ہے۔ اگر آج کوئی حسین ابن علی کو نہیں جانتا تو اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم نے حسینیت کا تعارف نہیں کرایا۔ ورنہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا ہے، کروڑوں لوگ جب ایک طرف واق کرتے ہیں
اور کعبۃ القلوب، جس کو دلوں کا کعبہ کربلا معلیٰ کہا جاتا ہے، وہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. لوگ پھر جو نہیں جانتے وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کروڑوں لوگ والہانہ کس کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ نواسے رسول کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وہ کون تھا؟ پھر لوگ اس کا تعارف کراتے ہیں کہ وہ خود تو اس کا خاندان کٹ گیا، قتل ہو گیا، لیکن نانا کی شریعت اور دین خدا کی محافظ بن کے اس دنیا میں زندہ باد رہ گئے. لوگ تعارف کراتے ہیں. اور اس لیے ہماری ذمہ داری عزاداری حسین علیہ السلام، میں عرض کر چکا ہوں، عزاداری سید الشہداء یہ وہ عظیم عبادت ہے. عبادت ہم اپنی عبادت گاہوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیوں ہم جلوس نکالتے ہیں، کیوں روڈوں پر ہم نکلتے ہیں اور کیوں سڑکوں پر نکلتے ہیں؟ کہ فقط یہ عبادت نہیں بلکہ احتجاج ہے، ہر ظالم کے خلاف احتجاج ہے، ہر مظلوم کی حمایت میں احتجاج ہے. اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں ہوں تو عزاداری ہے. نہیں، میں نہیں تھا تو عزاداری تھی، میں ہوں تو عزاداری ہے، میں نہیں ہوں گا عزاداری ہوگی. میں ہاں عزاداری میری وجہ سے نہیں ہو رہی، میں عزاداری کی وجہ سے یہاں موجود ہوں. اور میں نے عرض کیا کہ جب کہا کہ تمہارا تو خاندان مٹ گیا، مجھے فتح نصیب ہوئی ہے. اور کہتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. قرآن کی آیت جب باطل اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے قرآن کا سہارا بھی لے لیتا ہے، منبر پر بیٹھا ہے، نشے میں دھت ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے اور تمہیں معاذ اللہ ذلیل کیا ہے. جس کو چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اس وقت جناب سیدہ نے سورہ روم سے یہ آیت پڑھی کہ جن کو ہم نے اقتدار دیا ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں ان کی شاہی اور ان کا اقتدار بڑا پسند ہے، اس لیے ان کو اقتدار دیا ہے تاکہ وہ کفر میں آگے بڑھ جائیں اور ایک مرتبہ ہی ہم ان کی باغوں کو کھینچ لیں اور ان کو جہنم کا عذاب چکھا دیں. جب یہ کہا کہ ہمیں فتح نصیب ہوئی اور تمہیں شکست ہوئی، سید سجاد نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر انتظار کر. جب اذان شروع ہوئی سید سجاد نے خاموشی اختیار کی. جب اس نے مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، فرمایا اگر محمد تیرے نانے کا نام ہے تو کامیاب، اگر میرے نانے کا نام ہے تو میں کامیاب. اگر تیرے نانے کا نام تو محمد تو کامیاب ہے. اسی نام کو مٹانے کے لیے، اسی شریعت کو مٹانے کے لیے تو نے کربلا برپا کی تھی. میں نے عرض کیا وہ خطبات، سید سجاد کا خطبہ، زینب کبریٰ کا خطبہ کہ جو یزید کو چپ کرایا اور فرمایا فمہلا مہلا، تو نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا. اے یزید قد قیدک وناصر جہدک وسع سعیک واللہ لن تمحو ذکرنا. علی کی دکھیا بیٹی شام کے دربار میں کھڑے ہو کر یزید کو یہ چیلنج کر رہی ہے کہ تو نے جو ظلم کرنے تھے کر لیے، اس کے بعد بھی تجھے کھلی چھوٹ ہے، جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، جتنی تدبیریں لڑانا چاہتا ہے لڑا لے، جتنے منصوبے سوچنا چاہتا ہے سوچ لے. زینب کبریٰ آج تیرے دربار میں، شام میں، دمشق کے دربار میں کھڑے ہو کر تجھے یہ چیلنج کر رہی ہے واللہ لن تمحو ذکرنا ولا تميت وحينا. اللہ کی قسم نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے، نہ ہماری وحی کا سلسلہ ختم کر سکتا ہے، نہ ہمارا ذکر مٹے گا. کیوں کہ اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. یعنی تم میرے دین کی نصرت کرو گے. اگر تم میرے دین کی نصرت کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ، جام شہادت پی جاؤ، تمہارا خاندان اس دنیا سے ختم ہو جائے، لیکن تمہارا خاندان ختم ہو جائے گا، تمہارا نام میں اللہ زندہ رکھوں گا. اللہ نے خود اپنی ذمہ داری لی، خود اپنے اوپر واجب کیا ہے ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے. واللہ لن تمحو ذکرنا. اے یزید تیری نسل ختم ہو جائے گی، تیرا نام برباد ہو جائے گا، ہمارا ذکر آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد رہے گا. اور پھر اللہ اکبر خطبہ جو دیا ہے سید سجاد نے، جو کوفہ میں خطبے ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، تاریخ پڑھیں
خود بھی معلوم ہونی چاہیے. فقط سنی سنائی باتوں پہ ہمارے جتنی بھی تاریخ کی معلومات ہے معذرت کے ساتھ وہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں، فلاں جگہ سن لیا فلاں جگہ سن. کبھی ہم نے خود بھی کوشش کی ہے کہ کوفہ میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، یہ شام میں دربار شام میں یا بازار میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، وہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ وہ خود کیا کہنا چاہتے ہیں. کسی مولوی ذاکر سے ہٹ کے اس کی بات نہ سنیں، خود امام کی بات سنیں، خود بی بی نے کیا فرمایا. سید سجاد کا خطبہ پڑھ کر دیکھ لیجیے. کوفہ کے اندر جو خطبات موجود ہیں وہ خطبے ہیں. کوفہ والے تو تعارف ان کو تھا، کوفہ والے تو علی و بطول کی صاحبزادیوں کو، ان کی آل کو جانتے تھے. علی ابن ابی طالب نے شاہی کر رکھی ہے کوفہ پر، پائے تخت تھا علی ابن ابی طالب کا. ان کو جو خطبات دیے ہیں ان کے سامنے ان کو شرم دلائی ہے تاکہ ان کو حیا محسوس ہو، شرم محسوس ہو کہ ہم نے کون سا بڑا جرم کیا ہے کہ نواز رسول کو خود بلایا اور ان کا ساتھ نہیں دیا. ابن زیاد کے خوف سے اپنے گھروں میں ہم محسوس ہو کر رہ گئے، ان کی نصرت کے لیے نہیں اٹھے، ان کو شرم دلانے کے لیے وہ خطبے دیے گئے. لیکن جو شام کے اندر خطبے ہیں نا، شام والے تو تعارف ہی نہیں رکھتے تھے کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں. ان ہستیوں کا پروپیگنڈا مشنری بنو امیہ کی اتنی تیز تھی. امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے وقت جب شہادت ہوتی ہے، آپ سب کو معلوم ہے جب خبر پہنچی کہ کہاں پر علی قتل ہوا، کسی نے کہا کہ مسجد میں قتل ہوا، تو شام والوں نے کہا کہ علی مسجد میں کیا لینے گیا تھا. یعنی یہ تعارف کروایا گیا تھا کہ معاذ اللہ دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب شام والوں کو اپنا تعارف کرانا تھا، اپنے خاندان کی عظمت بتانی تھی. اس وقت جب پہنچے ہیں سید سجاد قافلہ پہنچا ہے، ایک درباری خطیب کھڑے ہو کر یزید کے فضائل بیان کر رہا تھا. یزید کے فضائل بیان کر رہا تھا. جب اپنے وہ جھوٹ بول کر اس نے اپنی تقریر بد کلامی پہ ختم کی، اس وقت پھر علی کا پوتا علی فرمایا، اے یزید کیا اب مجھے بھی بولنے کی اجازت ہے؟ مجھے بھی اجازت دے تاکہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جا کر خطاب کروں. کھڑا ہوا تھا وہ ممبر پر یزید کا خطیب. سید سجاد نے اعلان کر کے کہا یہ ممبر نہیں ہے جس ممبر سے یزیدیت کے فضائل بیان کیے جائیں، حسینیت کے خلاف بات کی جائے، وہ ممبر نہیں ہوتا، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوا کرتا ہے. یزید مجھے اجازت دے اس لکڑیوں کے ڈھیر پر. اور پھر خطیب کو مخاطب کر کے کہا، اشتریتا رضات المخلوق بسخط الخالق، تجھ پر وے ہو، تجھ پر جہنم ہو. اے خطیب تو نے یزید کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا. یزید نے کہا اجازت نہیں ہے، میں اجازت نہیں دیتا. اگرچہ دشمن تھا لیکن جانتا تھا علی کا علی ہوتا ہے، زبان بھی علی جیسی ہوگی. اگر ممبر پر چلا گیا میرا پول کھل جائے گا، میرا پردہ فاش ہو جائے گا. اجازت نہیں دی. لوگوں نے کہا کہ اس جوان کو کیوں اجازت نہیں دیتا تاکہ ہمیں حقیقت احوال سے آگاہ کر سکے. سید سجاد کو اجازت ملی، ممبر پر تشریف لے گئے. اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد، پروگرام ہے خطبہ سننے کا، اللہ کی حمد و ثنا، پورا خطبہ نہیں بیان کرتا، فقط چند جملے اس کے اندر سے بیان کروں گا. اور وہ جملے معراج ہے سید سجاد کی فصاحت و بلاغت کی، معراج ہے عظمت آل محمد کی. سید سجاد نے حمد و ثنا خدا الہی، حمد و ثنا الہی بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اعطینا ستن وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 6 ایسی خصوصیات عطا کی ہیں کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی، 7 ایسی ہستیاں عطا کی ہیں جو کائنات میں دوسرے کو عطا نہیں فرمائی. 6 ایسی فضیلتیں اللہ نے ہمارے خاندان کو عطا کی ہیں جو ایک فضیلت کسی دوسرے کو عطا نہیں فرمائی. کون کون سی فضیلتیں ہیں؟ فرمایا اوتینا العلم والحلم والسماعۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین. اللہ نے ہمیں پہلی خصوصیت یہ عطا کی کہ ہمیں دنیا کے کسی استاد کے سامنے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ نے علم عطا کیا جو علم لدنی کا مالک بنایا ہے. علم لدنی عطا کیا ہے، دنیا میں کسی استاد کے سامنے.
ہم نے زانو تلمس طے نہیں کیا. سب سے پہلی خصوصیت، سب سے پہلی فضیلت جو ہمیں عطا کی، سب سے عظیم فضیلت، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے. اللہ نے ہمیں علم و بردباری عطا کی ہے. اللہ نے ہمیں فصاحت و شجاعت عطا کی ہے. اللہ نے ہمیں بزرگواری عطا کی ہے. اور چھٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فضیلت عطا فرمائی ہے، والمحبت فی قلوب المؤمنین، قیامت تک آنے والے مومنوں کے دلوں میں اللہ نے ہماری محبت قرار دی ہے. قیامت تک آنے والی جتنے مومن ہیں، بس یہ فرما رہے ہیں کہ جو مومن ہے اس کے دل میں ہماری محبت ہو. ان کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے دلوں میں ہماری محبت نہیں، معرفت ہی نہیں ہے، تو محبت اس سے اگلا درجہ ہے. پہچانے گا تو اس کے بعد محبت کرے گا. اگر معرفت ہی نہیں ہے تو محبت نہیں، تو کچھ اور تو ہو سکتے ہو، مومن نہیں ہو سکتے. والمحبت فی قلوب المؤمنین، اللہ نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت قرار دی ہے. اور فضلنا بسبب، 7 ایسی ہستیاں ہمارے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. اے یزید تو بتا کہ تیرے خاندان میں سے کون ایسی ہستی ہے کہ جس نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے، جس کا نام قابل ذکر ہو، قابل فخر اسلام کے لیے نام. میں تجھے دلواتا ہوں، اور میں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، وہ نہیں جانتا اس کو میں اپنا تعارف کرواتا ہوں. 7 ایسی ہستیاں ہمارے خاندان میں اللہ نے عطا کی ہیں. کون سی ہستیاں؟ فرمایا من النبی المختار، وہ ہستی کے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کو اللہ نے فرمایا اے میرے نبی اگر تجھے نہ بناتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا. نبی مختار میرے نانے کا نام ہے. میرا نانا محمد مصطفیٰ نبی مختار میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے. وہ ہستی انا ابنو، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس نبی کا بیٹا ہوں. کیا تعارف کروا رہے ہیں؟ من حمل باطراف الرضا، من حمل الرکن باطراف الرضا، میں اس ہستی کا بیٹا ہوں. زمانہ جاہلیت میں جب خانہ کعبہ میں حجر اسود کو نصب کرنے پر خون ریزی کا خطرہ ہوا، جنگ کا خطرہ ہوا، میرے نانا محمد مصطفیٰ نے اعلان رسالت سے پہلے تمام قبائل کے سرداروں کو اکٹھا کیا، حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا، تمام سرداروں سے کہا کہ ایک سردار اس کا گونا ہوتا ہے. تمام سرداروں نے اس کو گونے سے پکڑا، توبہ کے قریب لے کر گئے. میرے نانا نے اس حجر اسود کو کعبہ میں نصب فرما کر زمانہ جاہلیت میں قریش کو خون ریزی سے بچایا تھا. اس محمد مصطفیٰ کا میں فرزند ہوں. ابن من حمل الرکن باطراف الرضا، جس نے اطراف رضا سے وہ رکن پر حجر اسود کو نصب فرمایا تھا. انا ابن من طاف وسعى، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے بہترین طواف کیے ہیں، جس نے سب سے بہترین صفا و مروہ میں سعی کی ہے. انا ابن من حج ولبى، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے بہترین حج ادا کیے ہیں، جس نے سب سے بہترین لبیک کہا ہے. انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، میں اس ہستی کا بیٹا ہوں جس کو براق پر سوار کر کے معراج پر لے جایا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو معراج پر لے جایا گیا. انا ابن من اسری الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا. وانا ابن من حمل، انا ابن من صلی بالملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے عام انسانوں کو فقط نہیں بلکہ آسمان کے فرشتوں کو نماز کی امامت کرائی ہے. انا ابن من بلغ به جبریل الى سدرۃ المنتہی، میں اس محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں جس کو جبریل امین لے کر گئے ہیں سدرۃ المنتہی پر، اور وہاں جا کر فرمایا اے میرے سردار قدم بڑھائیے، آپ آگے جا سکتے ہیں، میں بال برابر بھی آگے گیا میرے پر جل جائیں گے. سدرۃ المنتہی پر جس کو جبریل لے کر گئے ہیں، میں اس ہستی کا بیٹا ہوں. انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. اور پھر فرمایا پہلی ہستی من النبی المختار، نبی مختار ہمارے خاندان سے ہیں. ومن الصدیق، اور صدیق ہمارے خاندان سے ہے. صدیق کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا سچا، سب سے
اس کائنات کا سب سے بڑا سچا جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے وہ میرے خاندان سے ہے. کیوں؟ یہ صدیق یا فاروق اعظم یا صدیق اکبر کسی کی دل آزاری کے لیے شیعہ سنی سارے موجود ہیں. لوگ جس کو لقب دیں وہ لقب درست نہیں ہوگا. یہ وہ القاب ہیں کہ جو رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کو مخاطب کر کے فرمایا تھا یا علی انت الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم. اس کائنات کا سب سے بڑا سچا اے علی ابن ابی طالب میرا بھائی تو ہے. اس کائنات میں حق و باطل کے درمیان جو معیار فرق ہے علی تو ہے. صدیق ہمارے خاندان سے ہے. انا ابن علی المرتضی، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس پر تم جمعے کے خطبوں میں سب و شتم کرتے ہو. علی کا تعارف نہیں ہے لوگوں کو، لوگ جانتے نہیں ہیں کہ علی کون ہے. پہلی میں کہتا ہوں کہ مومنوں کے مجمع میں، شیعوں کے مجمع میں، محبان اہل بیت کے مجمع میں منہ مانگی قیمت لے کر فضائل علی پڑھنا اور بات ہے. شام کے دربار میں یزید جیسے فاسق کے سامنے فضائل علی پڑھنا علی ابن حسین کا کلام ہے. جرت ہے علی ابن حسین زین العابدین کی. ایک دو فضیلتیں نہیں، علی کے 80 فضائل بیان فرمائے ہیں. سید سجاد نے خطبے میں 80 فضائل اپنے دادا علی کے بیان فرمائے ہیں. کیسی فضیلت؟ پہلی فضیلت جو بیان فرمائی انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ. تم جو آج اسلام کے چیمپئن بیٹھے ہو اور میرے دادا پر سب و شتم کرتے ہو، میں اس کا پوتا ہوں کہ جس نے تمہارے اجداد کے گردنوں پر اتنی تلواریں ماری کہ تم نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیا. جس کی تلوار کے خوف سے تم نے کلمہ پڑھا. میں اس علی کا پوتا ہوں، میں اس علی کا پوتا ہوں. اور پھر جو فضیلت بیان فرمائی ہے انا ابن من قاتل، انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین وطعن برمحین وہاجر الہجرتین وبایع البیعتین وقاتل ببدر وحنین ولم یکفر اللہ طرفۃ عین. کیا فرمایا؟ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے رسول کے سامنے، رسول کی ابتدا میں رسول کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی حمایت میں 2 تلواروں سے جنگ کی تھی. ایک اس کی تلوار اس کا ایمان تھا جو خود کل ایمان تھا، ایک تلوار وہ تھی جو اللہ نے عطا کی تھی. میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جس نے اگر نیزوں سے حملہ کیا تو ایک نیزے سے نہیں 2 نیزوں سے حملہ کیا ہے. میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے ایک ہجرت نہیں کی بلکہ 2 ہجرتیں کی ہیں. میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے رسول کی ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ بیعت کی ہے. میں اس علی کا بیٹا ہوں جو فاتح بدر بھی ہے، فاتح احد و خندق و حنین بھی ہے. میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے پلک جھپکنے کی مدت میں غیر خدا کی عبادت نہیں کی. کا بیٹا ہوں جس نے ایک نیزہ تو اس کے ہاتھ میں اسلحے کا نیزہ تھا اور دوسرا نیزہ ہیبت امامت کا نیزہ تھا. یہ وہ نیزے اور یہ وہ تلواریں، یہ وہ اسلحے تھے کہ دشمن جان کے خوف سے میدان جنگ میں علی کے سامنے اپنا لباس اتار دیا کرتے تھے. دشمن ہونے کے لیے بھی ایک لیول ہونا ضروری ہے نا، اپنے سے کم تر کو مارنا. جب اس نے یہ حرکت کی دشمن نے جنگ صفین میں علی کی تلوار سے بچنے کے لیے، تو فرمایا کہ تو میری دشمنی کے قابل بھی نہیں ہے، تو میری تلوار سے یا علی تو میری تلوار سے قتل ہونے کے قابل بھی نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم سے جو دشمنی کا دعویٰ کر رہے ہیں آج حسینیت کے خلاف جو آواز بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تمہارا وہ لیول، تمہارا وہ سٹیٹس نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ دشمنی کر سکو. اپنا سٹیٹس تھوڑا بڑھاؤ تو پھر پتہ چلے کہ ہمارے دشمن کا کوئی سٹیٹس ہونا چاہیے. میں اس کا بیٹا ہوں منطعنا جو 2 نیزوں سے لڑا، جس نے 2 مرتبہ بیعت رسول کی ہے، جس نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے. فاتح بدر و حنین علی کا بیٹا ہوں
میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو ایک پلک جھپکنے کی مدت میں بھی غیر خدا کی عبادت نہیں کی. شیعہ سنی آج کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، تمام اصحاب کو رضی اللہ کہتے ہیں، علی کو کرم اللہ کہتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ چہرہ ہے کہ جس نے غیر خدا کے سامنے سجدہ نہیں کیا. اور پھر فرمایا میں اس علی کا بیٹا ہوں، میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جب میدان جنگ میں جنگ کیا کرتے تھے، انا ابن المؤید بجبرائیل والمنصور بمیکائیل، میں اس علی کا بیٹا ہوں جب میدان جنگ میں جایا کرتے تھے اللہ ان کے دو باڈی گارڈ دائیں ہاتھ پہ جبرائیل بائیں ہاتھ پہ میکائیل کو بنا کر بھیج دیا کرتا تھا. لوگوں نے جب سنا علی کے فضائل پریشان ہو گئے کہ کون علی؟ یہ علی کہ جس کو ہم سب و شتم جس پر کرتے ہیں اور جن کو کہتے ہیں کہ اسلام سے تعلق نہیں تھا، یہ علی. فرمایا میں اس علی کا بیٹا ہوں. 80 فضائل پڑھے ہیں سید سجاد نے اپنے دادا علی کے خطبے میں. 80 فضائل پڑھ کے دیکھیے، نیٹ پر خطبہ موجود ہے. خطبہ امام سجاد اردو میں بھی موجود ہے، عربی میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے. خطبہ امام سجاد فقط گوگل پر لکھیے، آپ کے سامنے آ جائے گا. 80 فضائل ہیں، ان کو پڑھ کے دیکھیے کہ امام سجاد کی فصاحت و بلاغت کیا ہے، عظمت اہل بیت کیا ہے. اور پھر فرمایا منا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کا شیر حمزہ ہمارے خاندان سے ہے. حمزہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو رسول نے سید الشہداء کہا تھا. 61 ہجری کی عصر عاشور تک حمزہ سید الشہداء رہے، اور 61 ہجری کی عصر عاشور سے لے کر عصر قیامت تک فرزند رسول حسین سید الشہداء ہے. جنگ احد میں جناب حمزہ کو شہید کیا تھا. رسول اکرم نے فرمایا کہ سب بیویاں اپنے اپنے شہداء پر رو رہی تھیں، ماتم کر رہی تھیں. رسول خدا پریشان حالت میں نکلے، آنسو جاری تھے. رسول نے فرمایا کاش کوئی ہوتا جو میرے چچا کا ماتم کرتا. حمزہ ہمارے خاندان سے ہیں. منا اسد اللہ واسد، اللہ کا شیر شیر خدا اور رسول کا شیر حمزہ ہمارے خاندان سے ہے. اور پھر فرمایا ومن الطیار، وہ ہستی کے جنگ موتا میں جس کے دونوں بازو کرم ہوئے، آج اللہ نے ان کو جنت میں 2 پر عطا کیے ہیں جو ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں. جعفر طیار ہمارے خاندان سے ہے. میرا دادا جعفر طیار ہے، جعفر طیار ہمارے خاندان سے ہیں. ومنا سیدۃ النساء، کائنات کی عورتوں کی سردار میری دادی ہے. تعارف کروا رہے ہیں. اور پھر فرمایا فمنا سبطا هذه الامہ، وہ ہستیاں کہ جن کو رسول نے اپنے کندھوں کی سواری کرائی. ہستیاں کہ جن کے بارے میں یہ فرمایا اپنے کندھوں پر عید کے دن جب سوار کرا کر نکلے تو کسی نے کہا تھا کہ اے شہزادو، اے حسن و حسین، تم کتنے خوش قسمت ہو، کیسی بہترین سواری تمہیں ملی ہے. میں تو ان کا بیٹا ہوں کہ جن کے بارے میں رسول نے کہا تھا کہ ان کو نہ کہو کہ تمہیں کتنی بہتر سواری ملی ہے، بلکہ مجھے کہو اے رسول آپ کو مبارک ہو، آپ کو کتنے بہترین سوار نصیب ہوئے ہیں. نعم الراکب، نعم الراکب کہو. ومنا سبط هذه الامہ، حسن و حسین کا بیٹا میں وہ ہوں کہ جن کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کا سردار میرے بیٹے حسن و حسین ہیں. انا ابن من قتل عطشانا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو کربلا کے صحرا میں 2 دریاؤں کے کنارے 3 دن کا پیاسا شہید کیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے قتل پر اکتفا نہیں کیا گیا، طاقتور گھوڑوں سے جس کے بدن کو پامال کیا گیا. اور پھر فرمایا اے یزید، ان 2 لوگوں کا، وہ 2 ہستیاں کے جو
جوانان جنت کے سردار ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر تیرے ممبر کی نچلی سیڑھی پر پڑا۔ سید سجاد فتح کر کے لوٹے ہیں شام، فتح کر کے لوٹے ہیں۔ یزید کو چھپنے کے لیے، منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ سید سجاد کے خطبے نے جو وہ کام کیا کہ یزیدیت کے بارے میں شام میں سوالات پیدا ہو گئے کہ جن کو ہم رسول کے رشتہ دار سمجھتے تھے ان کا تو تعلق ہی نہ تھا، اور تو کربلا کے صحرا میں مارا گیا ہے، وہ باغی نہیں تھا، وہ فرزند رسول سید شباب اہل الجنہ تھا۔ جن بیویوں کو در بدر پھرایا جا رہا ہے کہ کوئی عام بیویاں نہیں ہے، یہ تو وہ بیویاں ہیں جنہوں کبھی گھر سے قدم باہر نہ رکھا تھا۔ کائنات کی سب سے بڑی پردہ دار، یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی مصائب آئے ہیں سید سجاد 35 سال روئے ہیں، 35 سال بابا کی شہادت کے بعد۔ اور تیرے اور میرے رونے کے لیے تو ذاکر کی مجلس پڑھنے کی ضرورت ہے، مصائب سنتے ہیں تو ہم روتے ہیں۔ سید سجاد کو مصائب سننے کی ضرورت نہ ہوا کرتی تھی، جب کھانے کے وقت سارا دن روزے سے ہوا کرتے تھے، افطار کے وقت جب غلام پانی کا پیالہ سامنے رکھتا تھا فرمایا کرتے تھے کیف اشرب الماء وقتل ابی ارشادا، اے میرے بابا میں کیسے پانی پیوں جب کہ تو 3 دن کا پیاسا قتل ہوا۔ جب کھانا آتا تھا فرماتے تھے کیف آکل وقتل ابی جایا، میں کیسے کھانا کھاؤں میرا بابا تو بھوکا مارا گیا، میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ بازار پر نظر پڑتی تھی تو گریہ جاری ہو جائے گا۔ مطلب ایک مرتبہ بازار میں نکلے، قصاب ہے جو جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کسی نے کہا کہ امام سجاد علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، وہ جانور کو چھپا دیا اس نے، امام کی نظر پڑ گئی، پوچھا کہ میں جانتا ہوں کہ تو جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، بتا کہ ذبح کے آداب جانتا ہے؟ عرض کرتا ہے فرزند رسول میں آپ کے نانا کا امتی ہوں، میں ذبح کے آداب جانتا ہوں، بتا پہلا ادب کیا ہے؟ عرض کرتا ہے کہ مولا پہلا ادب یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو پیاسا ذبح نہ کرو، پہلے پانی پلاؤ۔ رخ ہو جایا کرتا تھا کربلا کی جانب، فرمایا کرتے تھے اے میرے مظلوم بابا تیرے نانا کے امتی تو جانور پیاسا ذبح نہیں کرتے۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ عرض کرتا ہے مولا دوسرا ادب یہ ہے کہ جب جانور کے گلے پر چھری پھیرو اس کی جنس کا دوسرا جانور نہ دیکھ رہا ہو، رخ ہو جایا کرتا تھا کربلا کی جانب، فرمایا کرتے تھے میرے مظلوم بابا جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کی جنس کا دوسرا جانور نہ دیکھ رہا ہو۔ اللہ جانے وہ کیسے امتی تھے جب تیرے گلے پر ضربیں چل رہی تھی، شریکت الحسین علی زادیہ 70 قدم کے فاصلے پر۔ اجرکم اللہ، اجرکم علی اللہ۔ منہال صحابی ہے امام سجاد علیہ السلام کا، منہال بیان کرتا ہے مولا جب کثرت گریہ کی اتنی کثرت، عرض کرتا ہے مولا کوئی ایسا وقت بھی آئے گا آپ کا گریہ ختم ہوگا؟ تو اور میں تو مصائب سنتے ہیں، مصائب میں ہمارے آنسو آنا، اگرچہ آنسو آنا ہمارے گناہان کبیرہ کی بخشش کا سبب بنتا ہے، لیکن مصائب ختم ہمارا گریہ ختم۔ سید سجاد کا گریہ مسلسل ہے، کبھی تو وہ وقت آئے گا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ کا گریہ ختم ہو جائے؟ فرمایا کرتے تھے اے منہال تو نے انصاف نہیں کیا، مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا۔ فرمایا یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، قتل نہیں ہوا تھا، نظروں سے اوجھل ہوا تھا، اتنا روئے تھے کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھی، میں نے دن دہاڑے اپنے 72 یوسف کو کربلا کی خاک پر بے گورو کفن دیکھا ہے۔ مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، فرماتے تھے منہال انصاف کر، شہادت تو یقیناً ہمارا ورثہ ہے، حمزہ ہمارے
شہید، جعفر طیار ہمارے شہید، علی و حسن ہمارے شہید، میرے بابا حسین ہمارے شہید، شہادت تو ہمارا ورثہ ہے۔ اے منہال بتا پھوپھیوں ماؤں بہنوں کے ساتھ کہ جن کے سروں پر چادریں موجود نہ ہو، کبھی ایک بازار کبھی دوسرا بازار، کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ فرمایا کرتے تھے مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں ہے؟ یہی فرمایا کرتے تھے 3 مرتبہ، الشام الشام الشام۔ کون سی مصیبتیں آئی ہیں؟ ایک مصیبت کا ذکر کرتا ہوا نادارو، بازار شام اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائیں، میں گیا ہوں بازار شام میں سے گزرا ہوں، اگر مرد گزرے 5 منٹ لگتے ہیں گزرنے میں، اگر کوئی مستور گزرے 7 سے 8 منٹ میں وہ مستور بازار شام سے گزر سکتی ہے۔ علی کی بیٹیوں کو گزرنے میں جانتے ہو کتنا وقت لگا؟ 9 گھنٹے علی کی بیٹیوں کو 9 گھنٹے لگے۔ اور ایک وقت ازادار وہ آیا، سید سجاد فرماتے ہیں کہ ہمیں لے جایا گیا یہودیوں کے محلے میں اور اعلان کیا گیا، اے یہودیوں علی کی بیٹیاں موجود ہیں، جس نے خیبر کا بدلہ لینا ہو آ جائے علی کی بیٹیوں سے لے لے۔ فرمایا کہ وہ چھتوں پر چڑھے، آگ ہمارے اوپر پھینکی، پتھروں کی بارش ہمارے اوپر کی۔ ایک وقت بازار شام میں ایسا آیا، سید سجاد نے وہ جملہ فرمایا جو کربلا میں بابا کی شہادت پر نہیں فرمایا، جو بازار و دربار کوفہ میں نہیں فرمایا، وہ جملہ بازار شام میں فرمایا۔ علی کی شریف بیٹیاں جب بدماشوں کے مجمع میں گھر گئی، سید سجاد کا جگر پھٹ گیا اور فرمایا لیت امی لم تلدنی، کاش سجاد کی ماں نے سجاد کو پیدا نہ کیا، سجاد یہ منظر نہ دیکھتا۔ مومنین، مجلس اعزا کے بعد شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگا۔ تمام ماتمی حضرات، مومنین سے گزارش ہے جلوس کے آپ نے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ عزاداری مظلوم کربلا ایک ایسا غم ہے اور اس کا اجر اتنا ہے کہ یقین جانے آپ کے اور میرے چھٹے امام علیہ السلام سے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ جب پوچھا گیا مولا آپ کے جد مظلوم کا غم، اس کا اجر کیا ہے، میرے امام فرماتے ہیں ایک آنسو غم حسین میں آ جائے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں 2 آیات ہیں، فاذکرونی اذکرکم، رب فرما رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بات سوچنے والی چیز ہے، ہم نے کیا، ہمیں پتہ کیا ہے کہ اللہ بھی ذکر کر رہا ہے۔ دوسرا اوفی بے عہدی اوفے بے عہدکم، اب جو فاذکرونی کا ہے، آج دیکھ لیں کہ مظلوم کربلا کا ذکر کائنات میں ہو رہا ہے، عرش سے لے کر فرش تک ہو رہا ہے، فرشتے بھی شامل ہیں، مخلوق بھی شامل ہے۔ تو آواز خلق نکارہ خدا، مخلوق کی آواز اللہ کی آواز بن جاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، میرے آقا مولا حسین نے اپنا پورا گھر اللہ کے لیے قربان کر دیا
اور فرما رہے ہیں آخری سجدے میں اوفی بعہدی، میرے پروردگار میں نے تیرا وعدہ پورا کر دیا، اوفی بعہدکم، اب تو بھی میرا وعدہ پورا کر دے۔ مالک کی آواز آئی حسین سب کچھ تیرا ہے، یہ جنت بھی تیری، جو تیرے منکر ہیں جہنم بھی ان کے لیے۔ تو یہ میرے آقا کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ مظلوم کربلا کی مجلس، مظلوم کربلا کا ماتم، مظلوم کربلا کے عشق میں بیٹھ کر نوحے پڑھنا، یہ عظیم عبادت ہے۔ جو میں اب بات کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ سنیں اور کوشش کریں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے حسینی آپس میں ناراض نہ ہوں، کسی بات کو ایشو بنا کر۔ جب بھی کوئی ایسا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو خدا کے لیے اس بات میں تلاش کریں چیز فضیلت والی کون ہے۔ اپنی بات کو، اپنی عزت کو ایک طرف کر کے مولا حسین کے در پر سجدہ ریز ہو جانا چاہیے، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ چند دن پہلے میں اسلام آباد میں کنگوٹا میں ایک جنازے میں شرکت کے لیے گیا۔ جب جنازہ ہو چکا، یہ چند دن کی بات ہے محرم کی، جب جنازہ ہو چکا تو اس کا جوان بیٹا سید زادے کا، اس نے لاؤڈ سپیکر پر وہیں پر اعلان کیا کہ تمام لوگ سن لیں میرا باپ فوت ہو گیا ہے۔ ہماری رسم ہے ہم 16 دن پھوڑی بچھاتے ہیں، لیکن یہ ایام غم ہے مظلوم کربلا کی، میں ان کی خاطر صرف 2 دن رکھ رہا ہوں۔ 2 دن کے بعد میرے پاس فرصت دینے کے لیے کوئی نہ آئے، اگر آنا ہے تو مولا حسین کا فرصت دینے کے لیے میرے پاس۔ یہ ہے مظلوم کربلا کی عظمت۔ تو ماتمی حضرات جتنے بھی ہیں، جتنے گروپ ہیں، وہ ایک ہو جائیں۔ مظلوم کربلا کے اس مشن کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک عبادت کر رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، اس میں آپ نے پرسہ دینا ہے آقا قائم آل محمد علیہ السلام کو۔ جب آپ ناراض ہوں گے وہ ناراض ہوں گے، بلند آواز سے آپ نے نعرے کا جواب دینا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اب آگے بات میرا حق بنتا ہے کہ میں تمام مومنین و مومنات کا شکریہ ادا کروں اس دنیا میں ایک خاکی حیثیت سے رہنے کی۔ وہ آپ لوگوں کی عزاداری مظلوم کربلا میں جو آپ نے مولا حسین کے ذکر کے لیے ہماری مالی مدد کی ہے، میں نے امام بارگاہ کی تعمیر کی، اس میں آج تک مجھے جو ممبر حسین پر بات کر رہا ہوں مجھے نہیں سمجھ آئی پیسہ کدھر سے آ رہا ہے۔ میں رسیدیں دیتا رہا ہوں، 26 لاکھ کا کام ہو گیا، میں سوچتا رہا آیا کیسے، کہاں سے آیا۔ میں آپ صاحب کا شکر گزار ہوں، لیکن یاد رکھیے حل من ناصر ینصرنا کی آواز یہی ہے کوئی حسینیت کے نام پر خرچ کرنے والا؟ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ جنہوں نے دیا ہے، میں نے دیانتداری سے اس کو لگا دیا ہے۔ بارگاہ امام زمانہ میں اب بھی سر بسجود ہوں، آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اپنے کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور یقین جانیں میں جب آپ کی رسیدیں آپ کے نام رجسٹر پر لکھتا ہوں میرے آنسو بھی ہوتے ہیں، آپ کے لیے دعا بھی ہوتی ہے کہ مولا یہ کیسے لوگ ہیں کہ اپنے گھر کے معاملات پورے نہیں رہے لیکن آپ کی عزاداری کے باقاعدگی سے دے رہے ہیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ جلوس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، آپس میں ناراضگیاں نہ کریں، مجلس حسین کو، ماتم حسین کو کبھی اپنی زبان سے ادا نہ کریں، میں نہیں ہونے دوں گا۔ ہائے ہائے بڑا بڑا ظلم ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا ائمہ طاہرین علیہ السلام اور ان کے جو سرپرست ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ جس شب گزرا ہے وہ تلاش کرتا رہا ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے صلی علی محمد و آل محمد ایک آنسو کے بدلے میں جنت، اس پر علامہ ہلی
بہت بڑے عالم دین تھے اور ان کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ سن بلوغت سے پہلے انہوں نے اجتہاد کی ڈگری لے لی تھی. تو انہوں نے توسل کیا امام زمان علیہ السلام کے کہ مولا نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ کہاں گئے؟ ایک آنسو کے بدلے میں وجبت لہ الجنہ. تو میرے وہ مجتہد صاحب نے اسی طرح 40 جمعراتیں مولا حسین پر حاضری دی. آخری جمعرات کو مولا کی زیارت بھی ہوئی لیکن سمجھ نہ پائے. انہوں نے بات اس انداز سے سمجھائی کہ اے علامہ حسین ابن علی نے کربلا میں جا کر اللہ کی دین کی خاطر کوئی چیز بچائی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بچائی ہے. تو جب انہوں نے نہیں بچائی ہے تو اللہ کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ حسین کے لیے سب کو جو اس کو دے دے. ان کا مسئلہ حل ہو گیا. آج بھی بعض لوگ اسی سوچ میں پڑے ہیں کہ شیعہ نے حسین یہ کہاں سے لیتے ہیں، کیسے عزاداری کرتے ہیں، ان کا بجٹ کیا ہے، ان لمیٹڈ بجٹ ہے، اتنا بجٹ ہے. یہ سب معجزہ ہے میرے مولا کی عزاداری کا. بابا سے بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیہ، بسم اللہ حسینیہ، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت. محمد و آل محمد کے دشمنوں پھیلانا. اب آپ کے سامنے جناب ذاکر اہل بیت سید برات حسین شاہ صاحب ذکر مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. بلند تر صلوات. عبادت دی قبولیت واسطے رل کے باجماعت عامر حسین دی والدہ کو جو تکلیف ہے، ایک خاتون مریض ہے